بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، حضرت مولانا محمد یوسف چودھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور آتے ہیں ایک نئے مسئلے کی طرف۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا ٹوتھ برش مسواک کی سنت کا بدل ہے یا نہیں۔ تو ایک صاحب کا سوال ہے، کیا برش یا ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے مسواک کا ثواب مل جاتا ہے، جبکہ برش سے دانت اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں، اور پھر مخصوص مسواک ہی سنت نبوی کی برکات سے فیض حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جائے۔ جواب یہاں پر حضرت والا دیتے ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ ادائے سنت کے لیے مسواک کا استعمال کیا جائے۔ برش استعمال کرنے سے بعض اہل علم کے نزدیک مسواک کی سنت ادا ہو جاتی ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہوتی۔ مسواک اپنی جگہ پر مستقل سنت ہے، اور آج کل جو ہم خوراک استعمال کرتے ہیں، تو جس طرح صحابہ کرام کا دور تھا تو وہ مخصوص اشیاء کھایا کرتے تھے، تھوڑا بہت کھانا کھاتے تھے، اور ان کا استعمال بھی یعنی جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں مسالے گوشت وغیرہ، ان سے دانت زیادہ گندے ہوتے ہیں اور منہ میں بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ مسواک اپنی جگہ کر لیا کریں، لیکن برش کا استعمال ضرور کیا کریں۔ یہ مستقل سنت تو نہیں ہے، لیکن اگر اس سے صفائی کی جائے تو منہ کی نظافت ہے، جیسے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح منہ کی صفائی بھی اسی میں آتی ہے کہ اس کو بھی اچھے طریقے سے صاف کیا جائے تاکہ منہ سے بدبو وغیرہ نہ نکلے۔ ہم عبادات پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو منہ سے بدبو وغیرہ آنا فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ مسواک الگ جگہ اپنی جگہ پر کریں، اس کے ساتھ ساتھ برش کا بھی استعمال کر لیا کریں۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وگ کا استعمال اور وضو کرنا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر ایک شخص بوجہ مجبوری سر پر وگ کا استعمال کرتا ہے تو وہ شخص وضو کے دوران سر کا مسح وگ پر ہی کر سکتا ہے، یا اس کو مسح وگ اتار کر کرنا چاہیے، یعنی وگ اتار کر کریں یا وگ پر ہی کریں؟ حضرت جواب دیتے ہیں کہ مصنوعی بالوں کا استعمال تو جائز نہیں ہے، نہ اس کے استعمال میں کوئی مجبوری ہے، مسح ان کو اتار کر کرنا چاہیے۔ اگر ان پر مسح کیا تو وضو نہیں ہوگا۔ جو مصنوعی بال لگاتے ہیں اسی کے بارے میں ہے۔ اچھا، یہاں پر رات کو سوتے وقت وضو کرنا افضل ہے، تو بالکل یا رات کو سوتے وقت وضو کرنا افضل ہے، کیونکہ جو شخص رات کو وضو کرتا ہے اور وضو کے ساتھ سو جاتا ہے تو ایک فرشتہ ان کی حفاظت کرتا ہے شیطان سے۔ اس وجہ سے رات کو سوتے وقت وضو کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔